اس طرح فرائڈ لاشعور کو ایک انڈکٹیو انفیرینس کا درجہ دیتا ہے جو بعد میں پوسٹ ہپنوٹک اعمال اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ ذہن کی ایسی عمیق ترین تہیں بھی موجود ہیں جن تک شعور کی وہ روشنی کبھی نہیں پہنچی۔ کوئی عامل اگر کسی شخص سے حالت تنویم میں یہ کہے کہ تم 3:30 بجے کپڑے سے میز صاف کرو گے تو وہ شخص ہوش میں آنے کے بعد 3:30 بجے بعین ہی وہی کرے گا جو اس سے کہا گیا تھا، لیکن اسے اس امر کا قطعی احساس نہیں ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کا وقت معینہ پر کپڑے سے میز صاف کرنا یکسر لاشعوری تحریک کے تحت ہوگا۔ مزید برآں ایسی باتیں جو عام حالات میں بھولی رہتی ہیں لیکن کسی خاص موقع پر یاد آ جائیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ذہن کی پوشیدہ تہہ میں موجود تھیں۔ ذہنی امراض میں کئی ایسی علامات رونما ہوتی ہیں جو بظاہر بہت لاغ اور بے معنی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر انہیں لاشعوری پس منظر میں مہیا کر دیا جائے تو ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں اور مریض کے علاج میں بھی سہولت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے شواہد کی بنا پر فرائڈ نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ لاشعور کا مفروضہ نہ صرف عملی لحاظ سے ناگزیر ہے بلکہ نظری بحث کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ روز مرہ کے تجربات کا اکثر و بیشتر حصہ تحت شعور یا لاشعور میں چلا جاتا ہے۔ کچھ واقعات اور تجربات تحت شعور میں جا کر وقتی طور پر پوشیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم حسب ضرورت انہیں اپنے مرضی سے شعور میں طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے واقعات اور تجربات ریپریشن کے ذریعے لاشعور میں چلے جاتے ہیں اور انہیں صرف کسی مخصوص طریقہ کار کے تحت ہی شعور کی سطح پر ابھارا جا سکتا ہے۔ لیکن فرائڈ کا خیال تھا کہ ایک ابتدائی لاشعور بھی ہوتا ہے جو کبھی اور کسی صورت میں بھی اپنا اظہار نہیں کرتا۔ اس ابتدائی لاشعور کو فرائڈ اِڈ کا نام دیتا ہے، چنانچہ اِڈ انسانی شخصیت کا عمیق ترین غیر واضح اور کلیتاً لاشعور حصہ ہے جس کی نامعلوم گہرائیوں تک شعور کی کرنیں کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اِڈ تمام نفسیاتی و طبی میلانات، جنس و جبلی رجحانات اور حیاتی توانائی کا منبع و مصدر ہے۔ اِڈ کی سرکش قوتیں کسی اخلاقی ضابطے، مذہبی اصول یا سماجی و سیاسی قانون سے واقف نہیں۔ یہاں مکمل انتشار اور نراج کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہاں کی ہر خواہش اور جبلت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے فوری تکمیل۔ اسی لیے اِڈ کی توانائی کو آزاد توانائی کہا جاتا ہے اور یہ توانائی اصول لذت کی تابع ہے۔ اِڈ خارجی دنیا سے قطعاً منقطع ہے، اس میں نہ تو زمان و مکان کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی غیر منطقی اور متناقض رجحانات کی تمیز و تخصیص ہوتی ہے۔ مرور زمانہ سے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدیل نہیں ہوتا۔ وراثت میں منتقل ہونے والے رجحانات اِڈ میں ذہنی نوعیت حاصل کرتے ہیں اور یہ حیوانی اور حیاتی توانائی کا ایسا چشمہ ہے جو عضو کو آمادہ عمل کرتا ہے۔